الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنهم الله وكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله واستحل لإحرام الله واستعمل من إترة ما حرم الله والتارك لسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البهقي فی المدخل والزرین فی کتابہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 طرح کے شخص ہیں میں نے ان پر لعنت کی ہے اور اللہ تعالی بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں. اور ہر نبی جواب دہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے بارے ہر نبی اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلا وہ شخص ہے اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. اللہ کی کتاب میں زیادتی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور 1450 سال ہونے کو ہیں، کوئی زیر زبر کوئی نقطہ کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ درست ہے کہ قرآن کریم کی ہر لفظ زیر زبر ہر حرف کا اللہ حافظ ہے، لیکن جب مفاہیم بیان کرتے ہیں، ترجمہ بیان کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے. یہ کتاب اللہ میں زیادتی ہے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں اور جب وہ جملے میں فکرے میں استعمال ہوتا ہے تو معنی کی تعین ہوتی ہے، لیکن یہ عام زبان کے لیے ہے. قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق تک پہنچائے، اسی طرح فرائض نبوت میں سے آئے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ ان کی طرف جو نازل کیا گیا اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے انہیں سمجھنا کیا چاہیے اور اس پر عمل کس طرح کرنا چاہیے. تو قرآن کے معانی کی تعین یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آیت بیان فرمائی تو پھر اس کا مفہوم کیا بیان فرمایا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح عمل کیا جو حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مفہوم تھا. اب اپنا مقصد حل کرنے کے لیے اس پر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو سب سے پہلا وہ شخص ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام نبی اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے. کسی نبی نے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا. والمکذب بقدر اللہ اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی جسے یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر لیتے ہیں اللہ کے علم میں تو ہے یا نہیں ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی. تقدیر الہی کے بارے جسے شبہ ہو یا اس کی مختلف تعویلیں گھڑتا ہو.
وَلْتُسَلِّطَ بِالْجَبْرُوتِ، اور زبردستی طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے والا۔ انسانی تہذیب کا اور انسانی آبادیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ادارہ بنایا جاتا ہے معاشرے کو توازن سے چلانے کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسے حکومت کہا جاتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک عام فقیر سے لے کر ایک رئیس تک سب کے حقوق درجہ بدرجہ اس کی پوری حفاظت کرے، ہر ایک کی عزت نفس محفوظ ہو، ہر ایک کا حق اس تک بلا روک ٹوک پہنچے۔ جہاں رکاوٹ آئے وہاں جزا و سزا کا معاملہ ہے۔ دو قسم کی سزائیں ہیں، ایک حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، کچھ جرائم ایسے ہیں جو جرم سرزد ہو تو پھر صرف حکومت کا کام ہے کہ اس کا ثبوت مہیا کرے، ثابت ہو جائے تو فیصلہ عدالت نے یا حکومت نے نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ انہیں حدود کہتے ہیں، جیسے قاتل یا زانی یا اس طرح کی کچھ جن احکام پر، جن جرائم پر قرآن میں احکام وارد ہیں، سزا متعین کر دی۔ اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ قاضی یا جج جسے آپ کہتے ہیں اس کی ثوابدید پر ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس کے مطابق کسی کو قید کرتا ہے، جرمانہ کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، کیا سزا دیتا ہے۔ تو یہ سزائیں اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہی دی جائے، اس لیے ہے کہ معاشرے کو برائی سے روکا جائے، ظلم اور زیادتی سے روکا جائے۔ اسی لیے شرعاً سزاؤں کا چوک میں عمومی جگہ پر جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہاں نافذ کی جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو۔ ایک بندے کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا، مقصد معاشرے کی اصلاح ہوتا۔ اور کوئی زبردستی اس پر قبضہ کر لے اقتدار پر۔ اب یہ حکومت بنانے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ دیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ملک کے، قوم کے، امت کے اکابرین جو ہیں، دانشور جو ہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں، وہ جمع ہو کر فیصلہ کریں، وہ طے کریں کہ کون مستحق ہے، اسے حکومت دی جائے۔ وہ 1 2 3 بندے منتخب کر لیں، ایک ہی کریں تو بھی درست ہے، 2 کر لیں تو بھی درست ہے، زیادہ کر لیں تو پھر ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس پہ عوام کی اکثریت متفق ہو جائے وہ حکمران ہونا چاہیے، لیکن یوں نہیں براہ راست عوام کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اکابرین ملت جو ہیں، دانشور جو ہیں، علماء جو ہیں، صاحب کردار جو ہیں، جو لوگ اونچ نیچ کو سمجھنے والے ہیں، نفع نقصان کے جاننے والے ہیں، ان کی رائے مقدم ہے۔ پہلے ان سے رائے لی جائے، جس بندے کو وہ متعین کریں اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہی طریقہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اپنایا گیا اور یہی بعد میں رہا۔ اس کا کسی حد تک امریکہ میں اس کو اپنایا جاتا ہے، پورا نہ صحیح لیکن کسی حد تک، کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعت کے کچھ سرکردہ لوگ 1 2 3 بندے نامزد کر کے اپنی جماعت میں الیکشن کراتے ہیں، ان میں سے جو ایک جیت جائے پھر اسے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کسی طرح لوگ چھن کر آتے ہیں، ہر کوئی نہیں آگے آتا، لیکن کوئی اس پر زور بازو سے قبضہ کر لے، طاقت سے قبضہ کر لے اور
ذلیل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے دے اور معزز لوگوں کو رسوا کر، جو طاقت سے قبضہ کرے گا ظاہر ہے جو پہلے معزز لوگ ہوں گے، صاحب اثر ہوں گے، وہ ان کی طاقت توڑنا چاہے گا، انہیں ذلیل کر دے گا، اور جو کمزور اور ذلیل لوگ ہوں گے، چور و چکے ہوں گے، ان کو ساتھ ملائے گا تبھی قبضہ کرے گا۔ تو فرمایا ایسے بندے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور کوئی بھی نبی اس کی حمایت نہیں، سب اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ وَمُسْتَحِلُّ لِحَرْمِ اللَّهِ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، اس پر بھی حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام نبی اس سے بیزاری کا اعلان کریں۔ یہ حرام کو حلال کیسے کیا جائے؟ اس میں دو تشریحیں ارشاد کی گئی ہیں کہ حرم الہی میں زیادتی کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے ہمارے ملک میں سود حرام ہے، اسے منافع کہہ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا نام منافع رکھ دو اور کھاتے رہو، تو یہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والی بات ہے نا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت، اور تمام انبیاء سے بریت کا اظہار ہے۔ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِطْرَتِي، اور فرمایا میری اولاد، میرے خاندان کے لوگوں کو ان پر زیادتی کرنا جائز سمجھتا ہوں۔ اب اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں شارحین کی طرف سے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ میرے خاندان کے، میری نسل کے لوگوں پر زیادتی کرے، دوسرا معنی وہ فرماتے ہیں کہ میری نسل کا بندہ ہو اور پھر وہ خلاف اسلام کام کرے۔ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میری نسل سے ہو اور پھر وہ خلاف اسلام کام کرے تو میری طرف سے اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، اور کوئی نبی اس کا دامن نہیں تھامے گا۔ یعنی اس پر دوسروں کی نسبت زیادہ ذمہ داری ہے۔ جو لوگ سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کے کردار میں میرا عکس نظر آئے، کیونکہ وہ تو خاندانی وارث بھی ہیں، خون کے وارث بھی ہیں، تو انہیں میرے کردار کی وراثت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ان کے کام سے، ان کے تعلقات سے، ان کے کاروبار سے یہ مترشح ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اگر وہ بھی بے دینی پہ کمر بستہ ہو جائے تو فرمایا میری طرف سے بھی ان پر لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور کوئی نبی ان کے ساتھ تعلق کا روادار نہ ہوگا۔ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ انہیں اختیار کر لیں، برائی اختیار کر لیں، بدکاری اختیار کر لیں، شراب پینا شروع کر دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اور چھٹا وہ جو میری سنت کی پرواہ نہ کرے، ترک کر لے۔ سنت کی بہت سی قسمیں ہیں، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو ضروری ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی سنتیں جن کا اتباع ضروری نہیں ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک تو سنت ہے عبادت، سنت عبادیہ،
جیسے آپ سنت نماز ادا کرتے ہیں، حضور نے سنت موقدہ پہ ہمیشہ دوام فرمایا، ساری عمر ادا فرماتے، اس کی تاکید ہے۔ کچھ سنتیں غیر موقدہ ہیں، جیسے عصر کی عشاء کے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ سے مراد یہ ہے کہ ان پر حضور نے تاکید نہیں فرمائی، کبھی ادا فرما لیتے تھے، کبھی نہیں بھی فرماتے۔ موقدہ سے مراد یہ ہے کہ حضور ہمیشہ ادا فرماتے تھے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو عبادت ہیں۔ کچھ امور ہیں سنت عادیہ، وہ عبادت نہیں ہے، ان پر عمل نہ ہو تو سنت عبادت کو چھوڑ دینا گناہ ہے، عمل کرنا ثواب ہے۔ کچھ امور عادی ہیں کہ حضور چادر کس طرح اوڑھتے تھے، بال کس طرح دھوتے تھے، کنگھی کس طرح فرماتے تھے، وہ عام امور عادیہ جو ہیں، کھانا کس وقت پسند کرتے تھے، کھانے میں کیا چیز زیادہ پسند کرتے تھے، یہ امور عادیہ ہیں، روزمرہ کے امور ہیں، انہیں سنن عادیہ کہا جاتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، عمل ہو سکے تو نور علی نور ہے۔ لباس عطر کیسا تھا، ٹوپی مبارک کیسی تھی، امامہ شریف کیسا تھا، انداز گفتگو کیسا تھا، تو یہ جو انداز امور عادیہ جو ہیں، روزمرہ کے کام جو ہیں، انہیں سنن عادیہ کہتے ہیں۔ سنن عادیہ میں یہ ہے کہ کسی کو اتباع نصیب ہو تو نور علی نور ہے، نہ کر سکے تو گناہ نہیں۔ کچھ سنتیں ہیں سنن اضطراریہ، یعنی یہ واقعات حضور کے ساتھ ہوئے لیکن ان پر عمل ضروری نہیں، ان کا ماننا ضروری نہیں۔ جیسے حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو اب ساری امت دانت توڑ لے، یہ سنت اضطراری ہے، یہ ضروری نہیں۔ یہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، میں نے کہیں دیکھے بھی، شاید یہیں پاکستان میں وہ جو شاہی مسجد میں نماز رات پڑھے ہیں ان میں پڑھے ہیں کہ ان میں پتہ نہیں بہت ساری مٹھی بھر دانت پڑے ہیں، کچھ داڑھیں کچھ دانت، یہ کہتے ہیں یہ حضرت اویس کرنی کی ہے، یہ ساری خرافات۔ یہ سنت اضطراری ہے، اور سنت اضطراری واجب العمل نہیں ہوتی۔ مثلا کتنے نبی جو راہ حق میں شہید ہو گئے، اب نبی کی گردن کٹ گئی، یہ سنت ہے ساری امت گردنیں کٹا لے؟ کسی نبی کا ہاتھ شہید ہو گیا جہاد میں، ساری عمر ایک بازو امت ساری کٹا لے؟ یہ نہیں ہوتا۔ یہ روایت مولوی اسماعیل نے، یہ شیعہ حضرات کا اس دور میں متقدمین کی مثال کا عالم تھا، بہت بڑا وسیع المطالعہ، بڑے حافظے والا، بڑا تکڑا عالم تھا شیعہ حضرات کا، تو کوئی مولوی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، عموماً اس کا مناظرہ پھر حضرت رحمۃ اللہ سے ہوتا۔ اس نے ایک مناظرے میں یہ پیش کی تھی حضرت جی کے سامنے، حضرت اویس کرنی نے دانت نکلوا دیے تھے، سارے دانت توڑ دیے، نکلوا نہیں کہتے ہیں پتھر سے توڑ دیے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، کسی مستند کتاب سے لا کر دکھاؤ، یہ رتب و یابت سے دلیل پیش نہ کرو، کسی اتھینٹک، کسی مستند کتاب سے، کسی مستند روایت سے لا کر دکھاؤ تو نہیں لا سکا۔ یہ سنت اضطراری ہے۔ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، ساری امت دانت توڑوا لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کچھ سنتیں ایک آج کل ایک اور چلی ہوئی ہے نا سنت جی، وہ حجامہ سنت ہے۔ یہ ایک علاج ہمارے زمانے تک، ہم جب نوجوان لڑکے تھے تب تک ہوتا تھا کہ کوئی درد ہو جاتا چھاتی میں، سینے میں، کمر میں، یا ایک درد ہوتا ہے نمونیے کا، ذات الجنب اسے کہتے ہیں طب کی اصطلاح میں، تو اس کا علاج یہ ہوتا تھا کہ جو جہاں درد سینے میں تو اس پر پچھنے لگوا کر اوپر وہ
ہمارے تو حجام لگاتے تھے اور وہ ایک مٹی کی ڈولیاں اس وقت ہوتی تھی، اس میں کوئی گھاس ڈال کے اسے آگ لگا دی، وہ آکسیجن جل جاتی ہے، وہ ڈولی چموڑ دی تو وہ پھر سک کرتی ہے، تو کچھ تھوڑا بہت خون بھی نکل آتا اور درد ٹھیک ہو جاتا۔ تو قدیم میں یہ علاج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی اور آپ نے بھی یہ علاج کرایا، یہ عام علاج تھا، عام لوگ کرواتے تھے۔ آج آپ یہ 1400 سال بعد تک ہمارے دیہات میں بھی رہا۔ وہ اب یہ گاڑ لیا جی حجامہ سنت ہے، جس کو تکلیف ہے یہ نہیں ہے حجامہ کرو، پیسے 5000 روپے دے، یار خدا کا خوف کرو۔ بیماری اضطرارن ہوتی ہے، کوئی جان بوجھ کر نہیں لیتا، تو بیماری سنت اضطراری ہے، زبردستی آ جاتی ہے، تقدیر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، کوئی جان بوجھ کر بیمار نہیں ہوتا۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے علاج کرایا، تو بیمار ہونا سنت نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، جن سنتوں کی تاکید ہے وہ سنتیں چھوٹ نہیں، فرض چھوٹ گئے، نماز نہیں پڑھتے، حجامہ کرا لیتے ہیں، 5-10 ہزار روپے بھی دے آتے ہیں، یہ جی سنت ہے، کمال ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر میری طرف سے بھی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور کوئی نبی ان کا ساتھ نہیں دے گا، سب نبی ان سے بیزاری اختیار کریں گے، لہذا ان امور میں احتیاط چاہیے۔ یہ بہقی نے مدخل میں اور زرین نے اپنی کتاب میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔